سبتے نبی اشک بہا کر ہم پیاس بجھائیں گے تو کوثر پہ ہی جا کر پڑ جاتا ہوں میں خواب پہ اصغر کو لٹا کر دریا سے تم ہی پانی پلا دو اسے لا دریا سے تم ہی پانی پلا دو اسے لا کر اپنے لیے سائل کا بھی پانی کا نہ ہو بچہ میرا بچ جائے میں پیاسا ہی رہوں بچہ میرا بچ جائے میں پیاسا ہی رہوں شبیر نے اس چاند کو ہاتھوں پہ اٹھایا چلے سے کماندار نے وہاں تیر ملایا ارے غم ہو کے اسے مثل تماشے نے بچایا غم ہو کے اسے مثل شماشے نے بچایا مانند اجل ناوے کے ظلم و ستم مانند اجل ناوے کے ظلم و ستم شبیر چھپا تیرے ہیں نازوں کے پلے بازو پہ لگا توڑ کے ننھے سے گلے بازو پہ لگا توڑ کے ننھے سے گلے پھر تیر کو معصوم کی گردن سے نکالا دنیا سے سفر کر گیا وہ ہنسلیوں والا چلا کے عجب درد سے روئے شہ والا دیکھتا ہو جائے کلے جاتا ہو والا دیکھتا ہو جائے کلے جاتا ہو والا اٹھا کے اب مت کا نگہبان علی ہے فریاد کو زہرا تارا پہ عرش چلی فریاد کو زہرا تارا پہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین سیم بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحاب الحسین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لا تبردوا ابدا صلوات بھیجے محمد وآل محمد ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں معبود کا پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی فرش عزائے حسین بچھانے کی اور یہاں حاضر ہونے کی. یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے. ہر کس و ناقص کو یہ نصیب نہیں ہوتا ہے. یہاں بھی انتخاب ہوتا ہے، یہاں بھی چناؤ ہوتا ہے، یہاں بھی بلاوا ہوتا ہے. اس جگہ پر بھی کیونکہ یہ فرشتوں کا ہجوم ہے، اس جگہوں پہ فرشتوں کا نزول ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ ہر کوئی کیوں نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ بڑی پاک جگہ یہ ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ خود یہاں پر شہزادی کونین آتی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے فرزندان اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی ہمارے لیے کہ پروردگار عالم نے اس غربت میں اور اس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی یہ فرش عزا بچھانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے. اس کا احسان ہے کروڑوں، اس کا کرم ہے، کیونکہ جس کی بارگاہ میں ہم لوگ ہیں وہ خود غریب الغرباء ہیں
اور مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آقا وہ ہیں کہ محرم آنے سے پہلے جو ہے تیاری کرنے لگتے تھے. یعنی ہمیشہ اکثر دیکھا گیا ہے، روایتیں بہرحال متواتر روایتیں ہیں جو آپ لوگ نے ہمیشہ پڑھی ہیں اور دوسروں کو بہرحال بتایا کرتے ہیں، تمام علماء اس وقت موجود ہیں، کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ تاکید کی ہے اپنے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا کو برپا کرنے کے لیے. اور اس کی دلیل کہ شبیب کے بیٹے کی وہ حدیث ہے جو آپ نے بیان کی تھی کہ جس وقت آتا ہے محرم سے پہلے کہ مولا کی خدمت میں تو مولا کا کچھ نصیحت کریے، تو اس وقت مولا نے آپ کو بتایا تھا، شبیب کے بیٹے سے کہا تھا، یبن شبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی لجدی الحسین الغریب. یعنی آقا نے باقاعدہ طور سے صراحتاً یہاں پہ مولا نے باقاعدہ طور سے بتایا کہ دیکھو میرے جد حسین کی مصیبتوں کو یاد کرنا، ہمیشہ میرے جد حسین کی مصیبتوں کو یاد کرو. بہت ہی مشہور حدیث ہے پیغمبر اعظم کی کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ. بے شک امام حسین علیہ السلام کا قتل ہونا، شہید ہونا، یہ ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی شدت ہے، ایک ایسی حدت ہے مومنین کے قلب میں جو قیامت تک، ابد تک یہ نہیں نکل سکتی ہے. ہر وہ دل جو حسینی ہوگا، ہر وہ دل جو حسین کا ماننے والا ہوگا، ہر وہ دل جو امام حسین پہ اپنی جان کو نثار کرنے والا ہوگا، اس کے دل میں یہ گرمی ہمیشہ باقی رہے گی، کیونکہ اس کے اندر ایک میسج ہے، اس کے اندر ایک میسج ہے. امام حسین علیہ السلام کا نکلنا ایک مشن کے مطابق تھا، ایک میسج تھا جو میسج ابھی تک چل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کی یہ عزاداری یہ بھی ایک میسج ہے. یہاں ہم آپ جو آتے ہیں یہ ایک درسگاہ ہے، اور یہاں ہر کوئی بھی جو اس جگہ پر آتا ہے اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ جو یہاں سے سیکھے جا کر دوسروں کو سکھائے، کیونکہ یہ درسگاہ حسینی ہے، یہ مکتب حسینی ہے. اس درسگاہ میں جو سیکھا جائے گا، اس پیغام کو پہنچانا ہے، ہر کسی کو اس پیغام کو پہنچانا ہے امام حسین علیہ السلام کو جو اس مقام پہ ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں. یہ اسی طرح سے ہمارے اوپر حجت ہے جس طرح سے غدیر کے میدان میں جو پہنچے تھے اور نہیں پہنچے تھے، یہ اسی طرح سے ہمارے اوپر حجت ہے کہ جو لوگ پہنچے تھے، جنہوں نے جو دیکھا، جنہوں نے سامنے جو مشاہدہ کیا، وہ جا کر جو غائب تھے پہنچ نہ سکے ان کو پہنچانا تھا، کیونکہ ایک مشن تھا، یہ مشن چل رہا تھا. اسی طریقے سے یہ فرش عزا امام حسین علیہ السلام ہے کہ مولا کے اس فرش پہ اگر آیا جائے، اس بارگاہ میں اگر پہنچا جائے تو یہاں سے ہمیں سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. یہاں سے ہمیں سیکھنا ہے اور ہمیں سکھانا ہے، کیونکہ مشن آگے بڑھانا، یہ رکنا نہیں ہے، یہ رکنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو روکنے کی بڑی سازشیں، بڑی کوششیں کی گئی، اور ہر دور میں ہر یزید پیدا ہوا ہے. امام حسین کا وہ جملہ بہت ہی پیارا جملہ، مولا فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی ایک حجت ہو گئی ہے، یہ حجت ہے کہ مجھ جیسا حسین تجھ جیسے یزید کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، رہتی دنیا تک نہیں کر سکتا. جس زمانے میں بھی اگر امام حسین کے مشن کو جو لے کر چلے گا، سامنے اگر یزیدیت آئے گی اس کو ٹھکراتا نظر آئے گا. یزید بدکار ترین انسان تھا اس زمانے کا، یزید شراب خور تھا، یزید جتنے گناہ کیے جائیں کہے جائیں وہ ہر گناہ کیا کرتا تھا. یزید نے کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا تھا، سنت رسول کو اس نے ٹھکرایا تھا. بے نمازی وہ تھا، شرابی وہ تھا، جواری وہ تھا، جتنے رذائل تھے اس کا مجموعہ تھا یزید. اب اگر ایسا کوئی بھی کسی زمانے میں اگر پیدا ہو جائے، کسی بھی زمانے میں اگر ایسا پیدا ہو جائے، اگر اس کا پیروکار ہو جائے، اگر اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے، اگر وہ اسے رضی اللہ کہتا نظر آئے، تو اس کا مطلب کہ وہ یزیدی ہے، وہ رسول اور سنت رسول پر چلنے والا نہیں ہے. ایک صلوات ہے جو محمد وآل محمد، ایک اس سے بہتر صلوات ہے محمد وآل محمد پہ. امام حسین علیہ السلام کا مشن، آپ کا مقصد، یعنی مولا نے جس وقت نکلے ہیں، زبان پہ یہی فقرہ تھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں حسین جا رہا ہوں تخت و تاج کے لیے،
کوئی نہ سوچے کہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں تو مجھے کچھ مل جائے گا. امام حسین نے صاف طور سے وہیں پر واضح کر دیا تھا, دیکھو میں نکل رہا ہوں یہاں سے امر بالمعروف کرنے کے لیے, نہیں از منکر کرنے کے لیے. یہاں سے میرا مقصد نکلنے کا فقط اور فقط یہی ہے, اور اپنے نانا کے دین پر چلنے والوں کی اصلاح کرنا ہے. یہ ہے میرا مقصد جس لیے میں نکل رہا ہوں. وہ مقصد حسینی اس وقت سے آج تک وہ چلتا رہا, اور امام حسین نے اپنے مقصد پہ آزمائش کے لیے آقا نے ایک اور دلیل چھوڑ دی, مولا نے ایک اور حجت تمام کر دی. روز عاشورہ جو مولا امام حسین علیہ السلام نے جو صدا بلند کی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا, ہائے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے کے لیے 3 مقام پر ملتا ہے, تلہ صدرہ سے, تلہ زینبیہ سے, اور وہ جس جگہ پر جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے. 3 جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی حجت کو تمام کیا تھا. ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا, ہے کوئی میرے اس مشن پہ چلنے والا. کہتے ہیں اس وقت جب مولا کی صدا گونجی, کہتے ہیں کہ تمام چرند پرند ہر کسی نے آقا کی آواز پر لبیک کہا تھا. ہر کسی نے مولا حسین کی نصرت, یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ شہداء جو شہید ہو چکے تھے, روایات کے فقرے ہیں کہ وہ جنازے کروٹیں بدلنے لگے. مولا اگر موت نے مہلت ہمیں دی ہوتی تو ہم پھر آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوتے. آقا اگر ہم 1000 مرتبہ بھی دنیا میں آتے ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوتے. آقا آپ سچے ہیں, آپ سچے ہیں, آپ کے جج سچے ہیں, یہ خاندان سچا ہے, یہ وہ گھر ہے جہاں وحی نازل ہوتی ہے, یہ وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے, یہ وہ گھر ہے کہ جہاں فرشتے اجازت لے کر آتے ہیں, یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں فرشتے بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. خدا لعنت کرے, وہ کیسے تھے انسان, وہ کیسے تھے مسلمان کہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی, ساری چیزیں واضح تھی سامنے دیکھ رہے تو اس کے باوجود بھی در زہرا پر اندر داخل ہوتے ہیں اور بے ادبی کی جاتی ہے. آیت قرآنی بھی ہے کہ جس وقت اہل بیت کے دروازے پر جایا جائے بغیر اجازت کے ان کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے, جب تک کہ اجازت نہ مل جائے تب تک وہاں داخل نہ ہوا جائے. آقا امام حسین علیہ السلام نے اپنی حجت کو تمام کیا ہے. مولا نے سرزمین کربلا پر وہ میسج بھی رہتی دنیا تک چھوڑ دیا ہے. ہے کوئی مجھ حسین کی نصرت کرنے والا, ہے کوئی مجھ حسین کی اس محنت جو میں نے یہاں تک کی ہے اس کو بچانے والا. ابھی بھی وہ صدا گونج رہی ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں یا لیتنا کنا معک, ہم بھی یہی کہتے مولا کاش کی ہم ہوتے. آقا آپ کے ساتھ ہم نصرت کے لیے آمادہ تھے اور آمادہ ہیں. اگر نصرت کے لیے آمادہ ہیں تو آج بھی یزیدیت سر اٹھائے ہوئے ہے, آج بھی وہی یزیدی دور آ چکا ہے. چہرے بدل چکے ہیں, چہرے بدل چکے, وہی معاویہ موجود ہے, وہی یزید موجود ہے. اس زمانے کا اگر یزید ہے تو وہ ہے امریکہ, اس زمانے کا اگر معاویہ ہے تو وہ ہے اسرائیل. چہرے بدل چکے ہیں لیکن یزیدیت کا مشن ابھی تک چل رہا ہے, اور آج بھی حسینی سر اٹھائے ہوئے ماشاءاللہ. آج بھی ہر جگہ سے امام حسین کے جو اقتدا کرنے والے ہیں, امام حسین کے مشن پہ جو چلنے والے ہیں, اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں. اس سرزمین سے ایک علی کا لال کھڑا ہوا, دوسری زمین سے دوسرا علی کا لال کھڑا ہوا, ہر زمین سے علی کے جیالے کھڑے ہو رہے ہیں, ہر زمین سے علی کے جیالے کھڑے ہو رہے ہیں. کیونکہ مقصد حسین, کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا تھا یہ قرآن اور اہل بیت میرے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے, یہ ہمیں لے کر چلنا ہے دونوں چیزوں کو جناب رسول خدا کے ہاتھ میں لے جا کر اس کو پہنچانا ہے. اس لیے ہمارے اور آپ کے اندر بہرحال وہ چیزیں نہ جو چیزیں امام حسین کو پسند نہ تھیں, ان چیزوں سے ہم دوری کریں کہ جن چیزوں سے امام حسین دوری اختیار کرتے تھے, وہ چیزیں ہم پسند کریں جو میرے آقا پسند کرتے تھے. ہر وہ چیز, نہ بغض, نہ حسد, نہ کینہ, نہ جلانی, یہ ساری چیزیں ہمیں دور کرنا ہے. اپنے آپ کو ایک دوسرے سے میل جول بڑھانا ہے. صلہ ارحام کے لیے معصومین کی تاکید ہے, صلہ ارحام کے لیے تاکید کی گئی معصومین نے کہ لوگوں سے ملو, صلہ رحم بچا لاؤ. یعنی کہتے ہیں روز عاشورہ بھی آقا حسین نے اس سنت کو نہ چھوڑا, روز عاشورہ بھی مولا نے اس سنت کو نہ چھوڑا, صلہ ارحام کو قطع نہیں کیا ہے. ہر خیمے میں گئے ہیں اور جانے کے بعد آپ نے سب کا معائنہ کیا, سب کے احوال پرسی کی ہے. یہ ہے سنت رسول, یہ ہے راہ امام حسین علیہ السلام.
لیکن متاسفانہ آج بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان اس کے برعکس ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں اور آپ میں وہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت بہکانے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم سے شیطان جس وقت نکل رہا تھا تو اس نے خداوند عالم سے ساری چیزیں وہاں سے پوچھ لی، خدا میں کیا کروں گا اس دنیا میں جا کر، میں اس دنیا میں جا رہا ہوں، وہاں جا کے میں کیا کروں گا، خدا کیا وہاں کھانے پینے کی بھی چیز مجھے ملے گی؟ پروردگار جب میں مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے تو کچھ میرے کھانے پینے کا بھی تو انتظام کر دے۔ تو خدا نے کہا جا شیطان، تو دنیا میں تیرے کھانے کا بھی میں نے بندوبست کر دیا، ہر وہ لقمہ جو بغیر بسم اللہ کا جائے گا وہ تیرا ہوگا۔ کہا خدایا کیا میں وہ پیاسا رہوں گا؟ کہا نہیں، میں نے تیرے پینے کا بھی انتظام کر دیا ہے، ہر مسکر چیز وہ تیری ہوگی۔ کہا خدایا پروردگار پالنے والے، اے میرے معبود، میں اس دنیا میں جا رہا ہوں، اس دنیا میں پہنچنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو میرے لذائذ کے لیے ہوں، کم سے کم میں سن سکوں، دنیا میں رہوں گا کچھ چیزیں میں سن سکوں، کچھ ایسی لذتیں بھی مجھے دے دے۔ کہا کہ ہر غنا تیرا ہوگا، ہر غنا تیرا ہوگا۔ کہا پروردگار پالنے والے، یہ زبان جو مجھے دے دی ہے، یہ لقلقے زبانی کرنے کے لیے بھی تو کچھ چیزیں ہونا چاہیے۔ کہا کیوں نہیں، میں نے تجھے زبان بھی دے دی، جا دنیا میں میں تجھے زبان بھی دے دیتا، ہر وہ زبان جو غیبت، تہمت، چغلی، بہتان کرے گی وہ تیری زبان ہوگی۔ یعنی خود شیطان یہ ساری چیزیں وہاں سے لے کر آیا ہے۔ یہ زبان ایک چھٹان کی زبان، یہی جنت لے جائے گی، یہی جہنم لے کر چلی جائے گی۔ ایک چھٹان کی زبان، اس کو بچانا، اسی کو اگر بچا لے گئے سب کچھ ہو گیا۔ مولا کی حدیث ہے جن کے دربار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، مولا فرماتے ہیں، حق امام رضا فرماتے کہ احفظ لسانک تعزو، اگر عزت چاہتے ہو، بزرگی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، معراج چاہتے ہو، احفظ، حفاظت کرو اپنی زبان کی۔ اگر یہ زبان کی تم حفاظت کرو گے، اللہ تمہیں اس مقصد تک پہنچا دے گا جہاں تم چاہتے ہو۔ یہ مشن حسینی، آقا امام حسین علیہ السلام کا مولا کا جو میسج، جو مشن تھا، اسے ہمیں اور آپ کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی پیغمبر بن چکے ہیں اس مشن کے۔ ہم اور آپ بھی پیغمبر، ہمارے اوپر بھی رسالت ہے، ہم آپ سب کے اوپر رسالت ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، یہ جو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ یہ مشن لے کر چاہے ہر اسی میں سے ایک خامنائی اور اس کے اندر سے ایک نصر اللہ پیدا ہو انشاءاللہ۔ اگر یہ عزم ہم لوگ لے کر چلے، اس عزم کو اگر لے کر بڑھتے رہے تو خداوند عالم بھی ہماری پشت پناہی کرتا رہے گا، کیونکہ ہے الاراد بالنیات، تمام چیزیں نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی سارا معاملہ صحیح ہوتا چلے ہی جائے گا، اگر نیت گڑبڑ ہوگی سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کے اندر نہ کبر نہ تکبر، یہ سب چیزوں کو دور کر دینا چاہیے۔ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے آقا کہتے ہیں انسان کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ کبر ہے، سب سے بڑا جو سبب ہے وہ تکبر ہے۔ انسان کے اندر جو کبر پیدا ہو جائے، میں اللہ کو کہیں پسند ہے، ایک ہی جگہ خالی پسند آئی ہے کہ جس وقت امیر المومنین پلٹ کے آ رہے تھے۔ یعنی یہ اس وقت جو ماحول بن چکا ہے، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ڈر اور خوف کا ایک ماحول بنایا گیا ہے، اور اس پر بہت تبصرے ہو رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ ایک ماحول، یہ مشن ابھی کا نہیں ہے، یہ ایک چیز کھٹک رہی تھی لوگوں کے آنکھوں میں، یہ 40 حسینی، یہ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، یہ ابھی سے ان کی پلاننگ چل رہی تھی، ان کی پلاننگ چل رہی تھی کہ اس چیز کو، جو یہ مشن چلا تھا امام حسین کا، اس قدم کو روکنا ہے، کیونکہ ہر قدم جو وہاں پر پڑتا تھا وہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، ان منکروں منافقوں کے سینوں پر یہ قدم پڑتا تھا، کیونکہ ہر قدم ان کے سینوں پر پڑ رہا تھا، وہ انہیں کھا رہا تھا، وہ انہیں کھٹک رہا تھا۔ وہ اس طریقے سے جو ہے چاہتے تھے کہ اس مشن کو روکا جائے کسی طریقے سے، اور کامیابی تو نہیں ملی، الحمدللہ اس سے بڑھ کر عزاداری ہوئی ہے۔ جیسا چاہا گیا تھا ویسا نہ ہو سکا، ابھی بھی کوشش ہے کہ ان قدموں کو روک لیا جائے، ان قدموں کو روک لیا جائے، لیکن انشاءاللہ یہ قدم نہیں رکیں گے۔ اگر ہم نہ گئے تو اللہ فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں حسین کی نصرت کے لیے بھیج دے گا، کیونکہ یہ پہچان ہے مومن کی،
11वें आका की हदीस मौजूद है कि उन 4 चीजों में एक चीज यह है कि अरबईन पर हुजूर, अरबईन हुसैनी को मनाना। एक मोमिन की पहचान है, एक शिया की पहचान है। हम आप भी शनाख्त हम सब की है कि बहरहाल इस मजहब, इस फिक्र जिस पर हम लोग चल रहे हैं कि जिधर से हम निकले हमारे ऊपर उंगलियां उठी हैं। उंगलियां भी 2 तरह की उठती हैं। एक उंगली उठती है कि वो देखिए वो जा रहे हैं, यानी ये मनफी में होता है कि वो जा रहे हैं, यानी ऐसे ही बस यूं ही हैं। एक और उंगली उठते कहते वो देखिए जा रहे हैं, जुमला वही जुमला है कि वो जा रहे हैं, जा रहे हैं हमसे क्या मतलब, जा रहे हैं सभी जाया करते हैं। नहीं, वो देखिए जा रहे हैं, यानी कोई है तभी तो जो है कहा जा रहा है कि ये जा रहे हैं। यानी एक उंगली जो हमारे इस बात में उठी है और एक उंगली हमारे इनकार में उठी है। इसलिए कि छठे आका ने भी फरमाया है, देखिए हर बच्चा, ये बच्चे माशाल्लाह बैठे हुए हैं कि अगर ये शरारत करेंगे या भी आकर यहाँ कसीदा पढ़ेंगे, ये नौहे पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो फला साहब का बेटा है। कितनी अच्छी तरबियत माशाल्लाह इन बच्चों को दी गई है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता यही बच्चे अगर किसी जगह शैतानी करते आए, कुछ और गलत चीज करते हैं, कहेंगे कैसे बाप हैं जो ऐसे बच्चों की तरबियत की है। दोनों चीजें हैं, बच्चा वही बच्चा है, लेकिन दोनों चीजें मुस्बत और मनफी दोनों पहलू यहां पर आ गए हैं। तो बहरहाल यहां पे हम और आप अगर इस दीन हक्का पे अगर चल रहे हैं, फिक़्ह जाफरिया पे अगर हम चल रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो छठे इमाम की हदीस यहां पे सीधे आना चाहिए, कूनू लना ज़ैना वला तकूनू लना शैना। हमारे लिए बाइस जीनत बनो, ऐसा ना हो कि कहीं निकलो तो हमारे ऊपर उंगली उठे ये किस मकतब के लोग हैं, बल्कि अगर कहीं जाओ तो लोग देखकर हमें कहें ये किस मकतब के लोग जा रहे हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हदफ हुसैनी जनाब रसूल खुदा की हदीस कि जो आपने फरमाया इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन, वाकई ये एक ऐसी गर्मी है। इमाम हुसैन का कत्ल होना ये कोई मामूली चीज नहीं थी। आका हुसैन का कत्ल होना ये आलम इंसानियत के लिए एक दर्स है कि वहां से एक दर्स लें कि हर सिन का वहां पे मौजूद है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान बच्चा हर कोई वहां पर मौजूद है। वहां से दर्स लेना है उस बारगाह हुसैनी से हमें, और इस चीज को हमें आगे चलना है, आगे लेकर बढ़ना है इसको। अगर आका हुसैन की मोहब्बत किसी के दिल में पैदा हो जाए, छठे इमाम से हदीस मासूम फरमाते हैं खुदावंद आलम अगर किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके दिल में इश्क हुसैन और ज़ियारत इश्क हुसैन पैदा कर देता है, और अगर किसी से खुदा नाराज होता है तो उधर से तनफुर पैदा कर देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मुअद्दत ऐसी है जो रहती दुनिया तक हमारे लिए और आपके लिए मिसाल है। इस दर की हर चीज हमारे लिए तबर्रुक है, इस दर की हर चीज हमारे लिए नेमत है। बहुत से वाकयात मिलते हैं। अल्लामा दस्तगीर ने अपनी किताब में एक वाक़े को नकल किया है आका हुसैन के लिए, मौला के लिए फरमाते हैं, कहते इसी शहर इस्फहान, गालिबन इस्फहान या कहीं का बहरहाल वाक़या इसी ईरान का, कहते एक काफिला यहां से जियारत के लिए जा रहा था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जाते ही है, कह रहे एक शख्स जो कि नाबीना था वो जाता है वहां पर, और जाने के बाद कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरी आंखों में बीनाई नहीं, मैं चाहता हूं हुसैन के दर की वहां की मिट्टी अपनी आंखों में सुरमा करूं ताकि अल्लाह मुझे नूर यकीन की मंजिल देखे, यकीन की मंजिल देखे, कि उस दर की मिट्टी मैं अपनी आंखों में लगाऊं ताकि अल्लाह हमें नूर इनायत करे। सबसे पहली चीज यहां पर ये होती है कि इंसान झुरमुल यकीन नहीं होना चाहिए, थाली का बदन कभी इधर लुढ़का कभी उधर, ऐसे नहीं होना चाहिए। मासूम से जब मांगा जाए, मासूम से जो चीज कही जाए, यकीन मुस्तहकम के साथ हो, मिलेगा, ये देंगे। जब दूसरों को देते तो हमको क्यों नहीं देंगे? यानी इस यकीन के साथ मासूम से मांगना चाहिए और इनसे तवस्सुल और तवक्कुल करना चाहिए। हम दोनों को दोनों चीजें हमारे पर होना चाहिए। कहती है शख्स ये लोग से बहुत इल्तिजा करता है कि मुझे ले चलो, कहा तो लोगों ने कहा कि बहरहाल ये अंधा है, नाबीना, इसको कहाँ लेकर जाएंगे, साथ में कैसे लेकर चलें, ऐसे ही मुश्किलात राह है, उसके साथ एक और मुश्किल बढ़ जाएगी, इसको किस तरह से यहां ले जाया जाए। बहरहाल इनकार किया गया। तो इसने बहरहाल इसके जो पड़ोसी थे जो जियारत के लिए जा रहे थे उनसे कहता है ठीक
آپ لوگ جا رہے ہیں مجھے نہیں لے جانا چاہتے تو ایک کام میرا کر دینا، ایک کام میرا کر دینا کہ تم وہاں جا رہے ہو، وہاں سے آقا حسین کے یہاں کے میرے لیے مٹی لیتے آنا، وہاں کے خاک میرے لیے لیتے آنا۔ بہرحال اس کے لیے خاک کے لیے جو ملتا ہے، اکثر علماء کا بھی جو فتویٰ ہے کہ تقریباً 25 ذراع یعنی تقریباً 11.5 میٹر بنتا ہے کہ جہاں پر نماز کامل ہے مولا حسین کی قبر مطہر سے چاروں طرف جو ہے 25 ذراع یعنی اس کے اندر کی نماز جو ہے کامل، اختیار انسان کو چاہے نماز پوری پڑھے چاہے وہاں پر آدھی پڑھے۔ اس کے بعد ہے 4 مائل، اس کے اندر کی جو مٹی لی جائے وہ خاک شفا کو اس پر شمار ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے خاک شفا کو اس کے اوپر۔ لیکن اگر اس کے احاطے جو کہا گیا اس کے اندر کی اگر مٹی مل جائے، کیا کہنا کہ وہ ملنا ہی مشکل، لیکن اگر اس کے علاوہ نہ ملے، شاید یہ اس لیے آج کے لیے بھی کہا گیا تھا کیونکہ یہ 10ویں امام کا بھی واقعہ ہے کہ امام بیمار ہوئے تو اپنے ایک صحابی کو بلایا، مولا نے کہا سامرہ سے وہاں سے بھیجا ہے، کہا جاؤ میرے لیے جا کر میرے جد حسین کی مٹی لے کر آؤ۔ تو کہا مولا کہاں سے لائیں آپ کے جد حسین کی مٹی؟ شاید یہ زمانے کو اس نے دیکھتے ہوئے اس راوی نے وہاں پر سوال کیا، مولا اگر آپ کے جد کی قبر کی مٹی مجھے نہ ملے تو میں کہاں سے؟ کہا 4 مائل تک جہاں سے بھی تمہیں مٹی مل جائے وہاں سے اٹھا لینا، لیکن دیکھو شرط ہے، مٹی وہاں سے لے کے آؤ لیکن شرط ہے، کیونکہ ابھی حمزہ صومالی بھی معصوم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور معصوم کی خدمت میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے سوال کیا تھا مولا یہ لوگ خاک شفا یہاں سے کیوں لے کر جاتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا اس کو شفا کے لیے لے کر جاتے ہیں، اس کو عنایت کے لیے لے کر جاتے ہیں، اس کو بیماریوں سے دور ہونے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ بہت سے واقع 5ویں امام کے واقع، ان کا صحابی جو بیمار پڑے تو مولا نے بہرحال خاک شفا کو ان کو دیا اور اس کا طریقہ بتایا، مفاتیم بھی موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کا دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ مولا نے فرمایا دیکھو وہاں سے مٹی لے کر آ لیکن شرط ہے۔ کہا مولا شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو جس وقت وہاں سے مٹی کو قبض کر یعنی اس کا جملہ جو ہے جس وقت سمیٹنا، مٹی کو سمیٹا جائے وہاں پہ انا انزلنا پڑھنا، اور ایک دعا ہے جو مفاتی کے اندر بھی موجود ہے، کتاب زیارات کے اندر بھی موجود ہے کہ وہاں سے جس وقت مٹی کو تم اور دعا پڑھنے کے بعد اس مٹی کو اپنے قبضے میں لے لینا، اس مٹی کو اٹھا لینا، اور دیکھو اٹھانے کے بعد اس کو چھپا لینا۔ کہا مولا کیوں چھپایا کیوں جائے؟ کہا دیکھو اگر تم نے نہ چھپایا، اگر وہاں سے تم ایسے ہی لے کر آ گئے تو راستے میں جو فرشتے اور اجنہ ہیں وہ اس کی برکتیں چھین لیں گے، اور نجس جن جو ہیں کفار جو ہیں اپنے آپ کو اس مٹی سے مس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کی برکتیں چھن جائیں، تم وہاں سے فقط اور فقط خاک لے کر آؤ اور کچھ لے کر نہ آؤ گے۔ ایک سلوات بھیجو محمد ایک اس سے بہتر سلوات بھیجو محمد وآل محمد پر۔ کہا کیونکہ راستے میں جو ملک ہیں وہ اس کی برکتیں لے جائیں گے، اور جو اجنہ ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے مس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کی برکتیں ختم ہو جائیں۔ اس کو چھپا لینا، چھپا کر اس کے بعد اس کو میرے پاس لے کر آنا، چھپا لینا، چھپانے کے بعد اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ کہتے ویسے ہی کیا، وہاں سے مٹی کو لے کر پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس خاک شفا کو کھایا جائے کہ عدس کا جملہ آیا ہے یعنی مسور کی دال، اور اس کے بعد بعض لوگوں نے نقل کیا ہے چنے کی دال کے برابر، اور معصوم نے اس کا طریقہ بتایا، کہا اس کا کھانے کا طریقہ اسے پانی کے اندر حل کر لیا جائے، ملا لیا جائے، پھر ہر مریضی ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے، یہ اکسیر ہے ہر بیماری کے لیے دنیا کی، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس خاک شفا سے کیا جا سکتا ہے۔ آقا حسین کے در کی وہ چیز اگر وہاں سے آ جائے، مولا حسین کے در سے اگر وہ چیز وہاں سے آ جائے تو خداوند عالم ہمیں ہمیشہ کامیابی اور کامرانی عنایت کرے گا۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو، اگر انسان چاہتا ہے کہ آسمانوں میں پرواز کرے، آسمانوں میں اڑے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ آسمانوں میں پرواز کرے۔ خداوند عالم نے جناب عیسیٰ سے بھی سوال کیا، حدیث قدسی ہے، سوال کیا جناب عیسیٰ سے بھی کہ اوحی اللہ تعالی الی عیسیٰ ابن مریم وقال یا عیسیٰ ان ترید ان تطیر مع الملائکہ، قال نعم، ہاں خدا ہے کیوں نہیں، تو فرمایا کہ کن شفقتی کالشمس، پہلی چیز کہا اپنے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ آسمانوں پر پرواز کرنا چاہو، اے عیسیٰ ابن مریم چاہتے ہو، کہا خدایا کیوں نہیں چاہوں گا کہ میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کروں۔ کہا کہ یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تم اسی طریقے سے جیسے ملک پرواز کرتے ہیں تم پرواز کرو گے۔ پہلی چیز کیا فرمایا؟ فرمایا کن شفقتی کالشمس، اپنے اندر شفقت
اور مہربانی سورج کی طرح پیدا کر لو، کیونکہ سورج جب چمکتا ہے تو نہ کافر دیکھتا ہے نہ مسلمان دیکھتا ہے، سورج ہر کسی کو نور دیتا نظر آتا ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ بڑا دیکھتا ہے نہ غریب دیکھتا ہے، ہر کسی کو اپنی ضیاء سے اس کو مالا مال کرتا ہے۔ وہ چیز ہم یعنی یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہرحال ایک آئیڈیل ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے ہو جائیں جیسے جناب عیسیٰ کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ چیزیں اپنے اندر ہم بھی سورج کی طرح پیدا کر لیں، مہربانی جس طرح سورج کے اندر ہے اسی طرح سے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز پھر اس کے بعد فرمائے وہ فی التواضع کالارض، تواضع انکساری زمین کی طرح پیدا کرو، کیونکہ زمین پر ہر متکبر بھی پیر رکھتا ہے اور ہر مطیع بھی پیر رکھتا ہے، زمین کبھی اسے نہیں گراتی ہے۔ یعنی اگر کبھی تمہارے سامنے دونوں رخی انسان بھی اگر آ جائیں تو تم گھبرانا نہیں، ویسے ہی رہنا جیسے زمین ہے، جیسے زمین ہے۔ حدیث آگے بڑھی، پھر اس کے بعد خداوند عالم نے کہا وَفِي التَّسْلِيمِ كَالْمَيَّتِ، بہت عمدہ جملہ ہے، وَفِي التَّسْلِيمِ كَالْمَيَّتِ، تسلیم ہونا میت سے سیکھو، کسی کام کے جدھر چاہا پلٹ دیا، جدھر چاہا اٹھا دیا، ہاتھ ادھر کر دیا، پیر ادھر کر دیا، سر ادھر کر دیا، کہا تسلیم کرنا میت کی طرح سیکھو۔ اگر تمہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے اپنے مقصد اور ہدف کو نہ بھولو، اپنے مقصد اور ہدف کو نہ بھولو، انگلیاں ادھر ہی اٹھیں گے جہاں کچھ ہوگا۔ اور مولا امیر کا بھی جملہ ہے، مولا نے فرمایا کہ برا جب تمہیں کوئی کہے تو برا مت مانو، کچھ ہے تو تمہیں کہا جا رہا ہے، اگر کسی میں کچھ نہ ہوگا تو اس کی طرف کہے کے لیے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو انسان کہا تسلیم کس کی طرح، کہا میت کی طرح پیدا کرو، اپنے اندر تسلیم میت کی طرح۔ آخری چیز خاتمی کے بنی گفتگو، وَفِي الْجُودِ كَالنَّهَرِ، جود و سخا اور سخاوت نہر کی طرح پیدا کرو۔ نہر بنجر زمینوں کو بھی آباد کرتی ہے، آباد کو بھی آباد کرتی ہے۔ نہر جہاں سے گزرتی ہے خشکی کو تری میں بدل دیتی ہے، تری کو اس کو اور تر کر دیا کرتی ہے۔ نہر جہاں سے گزرتی ہے اگر سینہ ہے پتھر بھی وہاں پہ آ گئے ہوں ان کو بھی چاک کرتے ہوئے آباد کرتی نکل جاتی ہے۔ کہا نہر کی طرح اپنے اندر جود و سخا پیدا کرو، اللہ نے دیا ہے تو اس کو سمیٹ کے نہ رکھ لو۔ اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو اس میں بھی آپ ایسا کریں کہ جود و سخا پیدا کریں، جب اس کو دیں گے تب برکت آئے گی، جب نکلے گا تب آئے گا، جب نکلے ہی گا نہیں تو گھن کھا جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ معصوم فرما رہے ہیں امام حسین کا قتل ہونا یہ ہمارے ایک میسج ہے، اور رہتی دنیا تک میسج رہ جائے گا۔ محرم کے ایام چل رہے ہیں، شہادت کے ایام ہیں، ملتا ہے بہرحال اسی واقعے سے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اسی پہ یہی ختم، اسی بات پہ آخر پہ جا کے یہیں پہ ختم ہونا، مصائب اسی میں ہو جانا، جو آپ کو گریہ کرنا ہو گریہ کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں مدینے سے نزدیک ایک گاؤں تھا، وہاں پہ ایک یہودی رہا کرتا تھا، وہ یہودی بہت مالدار تھا، اللہ نے اسے ایک بیٹی دی تھی، نہایت حسین، نہایت خوبصورت، لیکن وہ اس کی بیٹی فلج تھی۔ خدا ہر گھر میں جو اس طرح کے بیمار ہیں صعب العلاج، پروردگار انہیں شفا عنایت کرے۔ کہتے وہ بہت پریشان، اس نے سارے طبیب حکما جو ہو سکتا ہے ہر کسی کو اس نے دکھایا لیکن کوئی اثر نہ ہوا، باپ رویا کرتا تھا، بہت پریشان تھا، بہت پریشان تھا۔ کہتے ایک مرتبہ یہ اپنے جو بڑے پادری تھے ان کے پاس جاتا ہے، کہتا کیا کوئی اب نہ رہا جو میری بیٹی کو صحیح کر سکے؟ کہا کیوں نہیں، یہاں سے دور مدینہ ہے، مدینے میں علی نامی ایک شخص رہتا ہے، اگر ان کے پاس تم اسے لے جاؤ گے تو وہ صحیح کر دیں گے، ان سے جا کر مل لو، وہ جو کہیں ویسا کرو، انشاءاللہ تمہاری بچی کو شفا مل جائے گی۔ کہا یقین سے کہ، تو کہا کہ میں یقین اتنا ہی کرتا ہوں جتنا روز سورج اگتا ہے اور نکلتا ہے۔ کہا وہ سورج شاید نکلنے میں دیری کر سکتا ہے لیکن مجھے اپنی یقین کی منزل اس سے کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے۔
کہتے بہرحال باپ خوش ہو گیا. کسی طرح سے یہ مدینے پہنچا, مولا امیر المومنین کے گھر پہنچا, مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ علی ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں علی ہوں. کہا میں آپ کو نہیں مانتا نہ میں آپ کو جانتا ہوں, میں یہودی ہوں, نہ آپ کو میں جانتا ہوں نہ آپ کو میں مانتا ہوں, میرا مسلک دوسرا ہے, میرا مذہب دوسرا ہے, لیکن میرے پاس مشکل آئی ہے, میں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. میرے پر مشکل آئی ہے, سنا ہے کہ آپ ہر مشکلوں کو حل کر دیا کرتے ہیں, اور یہ بھی بہرحال میں نے سنا کہ آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. میں بھی اس وقت سوالی بن کر آیا ہوں آپ کے دروازے پہ. کہا بات کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے, اللہ نے اس کو سب کچھ دیا, لیکن وہ اپاہج ہے, جمع ہو چکی ہے, چل نہیں سکتی ہے, چل پھر نہیں سکتی ہے. اگر ہو سکے تو میری بچی کو صحیح کر دیں. کہتے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا, بیٹا حسین میرے پاس آ جائیے. کہتے غالباً جناب میسم تھے, کون تھے, بہرحال بھاگے بھاگے گئے, جا کر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر آئے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے, حکم دیا غلام کو ایک کاسا لایا جائے. ایک کاسا لایا گیا. مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کاسے کے اندر بیٹا اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ ڈال دیجئے. ہاتھوں کو ڈال دیا. پھر امام حسین السلام وہاں سے چل کے چلے گئے. کہتے یہ پانی مولا نے اس کو دیا, کہا یہ لے جاؤ اپنی بیٹی کے سر پر ڈال دینا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے گی. کہا میری بیٹی صحیح ہو جائے گی؟ کہا میں علی کہہ رہا ہوں اس پانی کو لے جا کر اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا, تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے گی. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے بیٹے نے اس پانی کو مس کر دیا ہے. کہتے ہو پانی لے کر گیا, بیٹی کو بلاتا ہے, سامنے بیٹی کو بیٹھالا اور اس کے سر پہ وہ سارا پانی اس نے ڈالا. کہتے پانی کا ڈالنا تھا, اس کی بچی فوراً صحت یاب ہو گئی. صحت یاب ہو کر کہتی ہے بابا یہ کیسا پانی ہے؟ کہا مدینے میں ایک علی رہتے ہیں, ان کے بیٹے ہیں جن کا نام حسین ہے, انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس پانی سے مس کیا ہے, جس کی وجہ سے تو اس وقت شفا یاب ہوئی. کہتی ایک مرتبہ وہ کھڑی ہوتی, کہتی بابا میں حسین سے ملنے کے لیے چلوں گی, بابا انہوں نے مجھے شفا دی ہے, میں حسین سے ملاقات کے لیے چلوں گی. کہتے باپ خوش ہو گیا, بیٹی کو کلیجے سے لگایا, اپنی بیٹی کو ساتھ لیتا اور روانہ ہو جاتا ہے. کہتے مدینے پہنچے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے جیسے ہی چہرے حسین پر نگاہ پڑتی ہے, کہتے اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. مولا نے بھی بڑی شدت سے اس کی طرف نگاہ کیا. تھوڑی دیر آقا کی نگاہیں اس کے اوپر رکی رہی. کہتے ایک مرتبہ وہ آگے بڑھتی اور بڑھنے کے بعد کہتی ہے کہ مولا آپ نے مجھے شفا دی ہے, مجھے زندگی دی ہے, یہ زندگی اب آپ کی ہو چکی ہے. آقا مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے. کہتے باپ بیٹی دونوں نے اسلام کی وہاں پر تعلیم لی اور دونوں نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھا اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہتی ہے اور امیر المومنین سے کہتی ہے کہ میں اب نہ جاؤں گی, اب میں نہ جاؤں گی, میں آپ کے پاس رہوں گی اور میں چاہتی ہوں یہاں سے میں کچھ سیکھوں, کیونکہ تازہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو مولا حسین نے کہا کہ اگر تم سیکھنا چاہتی ہو تو میری بہن زینب کے پاس چلی جاؤ اور کلثوم کے جا کر ان سے کچھ سیکھ لو. میری دونوں بہنوں کے پاس جاؤ, جا کر ان سے کچھ سیکھ لو. کہتے جناب فضہ سلام اللہ علیہ انہوں اندر لے کر آتی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ جب دیکھتی ہیں, اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد جناب زینب نے سوال کیا کیسے آنا, پورا ماجرا بیان کیا. اس کے بعد کہتی میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں. جناب زینب نے کہا اگر ہم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پردہ سیکھ لو, اگر ہم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پردہ سیکھ لو. کہتے جناب زینب کی خدمت میں رہی, خدمت کرتی رہی, اور اس کے بعد وقت بدلتا گیا. یہ وہاں سے شام چلی گئی, یہ وہاں سے شام چلی گئی, اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایسا وقت گزرتا گیا کیونکہ بڑی حسین اور خوبصورت تھی. معاویہ کی نگاہ اس کے اوپر پڑی ہے اور اس نے اپنے بیٹے یزید کے لیے اس کے ازدواج میں اس کو شامل کر دیا. کہتے وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا, اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے, یزید کی بیوی ہے, شہزادی بن چکی ہے, لیکن ہر جمعرات کو بیٹھ کر حسین کے لیے دعا کیا کرتی ہے. مدینے کا نام آتی ہے تو جگہ سے اٹھ جایا کرتی ہے, کیونکہ زمانہ بیت گیا تھا, وقت بیت گیا تھا, مدینہ دیکھے ہوئے کافی عرصے سے آ چکی تھی. اس کا دل مدینے میں زینب کے قدموں میں رہ گیا تھا. چلی تو آئی تھی لیکن اپنی روح کو وہاں چھوڑ کر چلی آئی تھی. کہتے وقت گزرتا گیا. ایک دن یہ
اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی، کسی کنیز نے آ کر کہا ایک باغی کا قافلہ آ رہا ہے، ایک باغی نے تیرے شوہر کی طرف بغاوت کی تھی، اس کو کربلا میں مار دیا گیا ہے اور اس کے بیوی بچوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، ان کے سروں کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے۔ کہتے روایت کے فقرات ہیں، یہ کہتی میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہیں، لیکن دیکھو میرے لیے ایک نقاب کا انتظام کرو، ایسا نقاب ہو جو ہلکا ہو، میں دیکھ سکوں لیکن مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ کہتے نقاب بنایا گیا اور اس کے بعد کہتی میں شہزادی ہوں، میں بازار نہ جاؤں گی، میں شہزادی ہوں بازار نہ جاؤں گی، یہی محل کے نزدیک میرے لیے تخت لگا دیا جائے کہ وہاں سے میں قیدیوں کا مشاہدہ کروں گی۔ کہتے روایت کے فقرات نقل کیے جاتے ہیں، قافلہ حسینی وارد ہوا ہے، ہل ہلے کے آوازیں کانوں کو کھائے جاتی تھی، ہر طرف شور و گل ہو رہا تھا۔ کہتے زینب و کلثوم اپنے چہروں کو چھپا رہی تھی، سجاد کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ کہتے یہی وہ مقام تھا جو امام سجاد کا گریہ جاری ہو گیا ہے۔ کہتے قافلہ چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ کہتے جیسے ہی قافلہ اس کے تخت کے سامنے سے گیا، وہ تخت پر کھڑی ہوئی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ قافلہ یہاں پر روکا جائے، قافلہ یہاں پہ روک دیا جائے۔ کہتے ایک مرتبہ یہ قافلے کے سامنے آتی ہے، آگے آ کر کھڑی ہوتی، کیونکہ سب سے آگے قافلے کے کہتے ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو لے جایا جا رہا تھا۔ کیا دیکھتی کہ ایک بیوی ہے جس کے بال سن کی طرح سفید ہو چکے، سن کی طرح سفید ہو چکے، اور ان کے پیچھے اسرا ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سر نیزے پر سوار ہیں، اور دور ایک بیمار ہے کہ جسے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ رہی، کہی کہ یہ کیا عالم ہے۔ کہتی ایک مرتبہ جب اس نے روکا، روکنے کے بعد کہا تم کہاں سے آ رہے ہو، کس بلد سے آ رہے ہو؟ کہتے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ، کہتے اچھا خاصا فاصلہ تھا، زینب نے اپنی نگاہ کو اٹھایا اور نگاہ کو اٹھانے کے بعد فوراً نیچے کر لیا نگاہ کو، دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد فوراً نگاہ کو نیچے کر لیتی ہیں۔ کہتی روایت کے فقرے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا چند قدم پیچھے ہٹ گئیں، بی بی کلثوم کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے بعد کہا بہن کلثوم، وہ دیکھ رہے ہو سامنے وہ کون کھڑی ہے؟ اے بہن پہچانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جناب کلثوم کہتی ہیں اے بہن آپ کو تو پتہ ہے عباس کی شہادت کے بعد میری نگاہیں کمزور ہو گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس کی شہادت کے بعد میری نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کہا بہن دقت نظر کرو۔ کہتے ہیں بی بی کلثوم نے آنکھوں کو ملا اور ملنے کے بعد کہتی ہیں اے بہن زینب یہ ہند تو نظر آ رہی ہے، یہ تو لگتا ہے یہ وہی ہند ہے جو ہمارے یہاں آ کر تعلیم لے کر گئی تھی۔ جناب زینب کہتی ہے ہاں یہ وہی ہند ہے جو ہمارے گھر میں رہا کرتی تھی۔ بی بی زینب خوشحال ہوئی کہ ہند کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا، اس جگہ پر پہنچی، کیونکہ محب اہل بیت تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی یہ۔ کہتے ہیرا اگر کیچڑ میں بھی رہے تو ہیرا ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس مرتبہ وہ سوال کرتی ہے کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جناب زینب نے سر کو نہیں اٹھایا، کہتے سر جھکائے ہوئے کہتی ہے ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں۔ کہتے غضب ہو گیا، مدینے کا نام سننا تھا، ایک مرتبہ یہ اپنے تخت سے اتر کر زمین پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے بی بی کون سے مدینے کی بات کر رہی ہو؟ کون سا مدینہ؟ کہا مدینۃ الرسول کے رہنے والے۔ ہند سوال کرتی ہے بی بی زینب سے کیا مدینے میں آپ کسی کو جانتی ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں سوال کرو کس کو پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا کیا مدینے میں کوئی تمہارا رہتا ہے؟ تم تخت سے اتر کے نیچے کیوں آ گئی مدینے کے نام پہ؟ کہا مدینے والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اے بی بی ہم مدینے والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، مدینے میں ہم نے وقت گزارا ہے۔ اے بی بی کیا مدینے میں آپ کسی کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب کہتی ہاں سوال کرو کس کو پوچھنا چاہتے؟ کہا مدینے میں میرے مولا علی رہا کرتے تھے، کیا آپ ان کو جانتی ہیں؟ زینب نے سر کو ہلایا ہاں علی کو جانتی ہو۔ کہا اے بی بی مدینے میں میرے آقا حسین رہتے تھے، کیا آپ ان کو پہچانتی ہیں؟ زینب نے
جاتی ہوں. کہتے اے بی بی مدینے میں میرے آقا حسین کا ایک شہزادہ تھا جسے زین العابدین کہا جاتا تھا. کہ آپ اسے جانتی ہیں؟ کہا میں زین العابدین کو بھی جانتی ہوں. ایک مرتبہ پوچھتی جاتی ہے، شہزادی فرماتی جاتی ہیں. اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں تم نے مردوں میں تو سوال کر لیا، کیا عورتوں میں کسی کو نہیں جانتی ہو تو؟ کیا حسین کی بہن کو نہ پوچھو گی؟ کہتے ایک مرتبہ وہ غیظ میں آ جاتی ہے، بی بی اپنی زبان روک لیجئے، یہ بازار ہے، ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہتے بی بی میری شہزادی کا نام یہاں نہ لیجئے، ان کا نام بڑا مقدس ہے. اے بی بی یہ شراب خور کا دربار ہے. اے بی بی اس جگہ ان کا نام نہ لیجئے، بے احترامی ہوگی. کہتے اب زینب سے برداشت نہ ہوا، بی بی زینب نے بالوں کو ہٹا دیا. اے ہند مجھے نہ پہچانا، میں ہی تیری شہزادی زینب ہوں، میں ہی زینب ہوں جس تو حسین کے لاڈلے کو پوچھا. وہ دیکھ سامنے سید سجاد ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا، وہ سامنے سید سجاد ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا، اور وہ دیکھے ایک چاند سا چہرہ جو چمک رہا ہے، وہ حسین کے بیٹے اکبر کا سر نظر آ رہا ہے. کہتے اتنا کہنا تھا ہند نے اپنی چادر کو زمین پر پھینک دیا. ہند نے اپنی چادر کو زمین پر پھینکا. درباری یزید میں دوڑی ہوئی آتی ہے، کہتے دربار لگا ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ کہتے یزید نے، کہتے صاحب مقاتل کے جملے ہیں، یزید جو گئے ہوں گے وہاں سیریا دیکھا ہوگا، اس کا تخت بڑی اونچائی پہ ہوتا تھا. کہتے ایک مرتبہ وہاں سے جلدی سے نیچے آتا ہے، اپنی ابا کو اتار کر ہند کے سر پر ڈال دیتا ہے. ہند نے اس ابا کو پھینکا. یزید کہتا ہے تو نہیں دیکھتی یہاں نامحرم بیٹھے ہیں اور تو ایسے ہی سر برہنہ آ گئی، بے پردہ آ گئی. ہند کہتی او یزید جہاں سے پردہ چلا اس کی بیٹیوں کو تو ایسے ہی لے کر آ گیا ہے. ارے میری زینب جس کے سر پہ ردا نہیں ہے، ارے میری شہزادی بے مکنا و چادر اور تیرا دربار ہے. اللہ لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدائے پروردگار ہم غریبوں کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. پالنے والے یہاں جو حاجت مند جس طرح کی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی جو حاجتیں ہیں بیت اطہار کے صدقے میں عنایت کر دے. خدا جو مریض اور بیمار ہیں انہیں جلد جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے. اے پروردگار دل تڑپ رہا ہے حسین کے بغیر زندگی نہیں ہے. اے خدایا یہ 40 کے راستوں کو کھول دے، ہم سب کو حضور کا شرف دے دے. پروردگار پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے. ماتم حسین